ناظرین اکرام، آپ دیکھ رہے ہیں رائے حق آفیشیل چینل۔ ناظرین، آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے پاکستان اور آزاد کشمیر میں تعلیمی مسائل۔ جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ کسی بھی ملک کا جو ترقی کا راز ہوتا ہے، جو ملک ترقی کرتا ہے تو وہ تعلیم تک ہوتا ہے۔ اگر نوجوان کی تعلیم اچھی ہوگی، اسے ہر اپرچونٹی دی ہوگی تو وہ ملک ترقی کرتے ہیں۔ اگر کسی ملک میں تعلیمی مسائل ہوں اور ان کے جو نوجوان ہیں ان کو مکمل ان کا مطابق تعلیمی مسائل حل نہ کیے گئے ہوں اور ان کو مسائل میں الجھا کے رکھا جائے تو وہ ملک ترقی نہیں کر سکتا اور اس کی ترقی ہمیشہ محدود رہتی ہے۔ آپ دیکھ لیں دیگر ملک جو ہیں پاکستان سے ہٹ کے آزاد کشمیر سے، یہ ترقی یافتہ ملک ہیں، ان کے جو نوجوان ہیں انہیں ہر قسم کی سہولت دی ہوئی ہے، کیونکہ وہ ہر قسم کے ان کے تعلیمی نظام بالکل پرفیکٹ ہے۔ کوئی مسئلہ مسائل جو بھی ہے وہ سب کلیئر کر دیتے ہیں، جس کے بنا پر وہ ملک ترقی بھی کرتے ہیں اور ان کے جو نوجوان ہیں وہ ایک اچھی اپرچونٹی کے ساتھ وہ آگے بڑھتے ہیں۔ چلیں آئیں ہم آج بات کرتے ہیں اپنے پاکستان اور آزاد کشمیر کے کچھ تعلیمی نظام پر۔ دیکھیں، پاکستانی تعلیمی نظام کافی پیچیدہ ہے، کچھ بڑے مسائل درج ذیل ہیں جو کہ آپ سے ہم ابھی آگے شیئر کرنے جا رہے ہیں۔ بنیادی سہولت کی کمی، بہت سے اسکولوں میں صاف پانی، لائبریری، لیبز یا کمپیوٹر روم موجود نہیں، جو کہ ایک بنیادی سہولت کا اہم مسئلہ ہے۔ پرانا نصاب کئی دہائیوں پرانا ہے، ٹھیک ہے، اور جدید دنیا کی ضرورتوں کے مطابق نہیں ہے۔ استاد کی کمی ہے، ہر کلاس میں کوالیفائڈ ٹیچر نہیں ہوتے۔ بعض علاقوں میں فیمیل ٹیچر بالکل موجود نہیں ہے، جو کہ ہونا لازمی ہے، اور کوالیفائڈ ٹیچر کا بھی ہونا بہت لازمی ہے۔ اور اس کے بعد معاشرتی اور ثقافتی رکاوٹیں، کچھ علاقوں میں لڑکیوں کی تعلیم کو محدود کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، ان کو محدود کیا جاتا ہے۔ تعلیم میں عدم اور مساوات، شہر اور دیہی علاقوں کے بچوں کے درمیان بہت بڑا فرق ہوتا ہے۔ یہ سب مسلمان نوجوانوں کے لیے obstacle پیدا کرتے ہیں اور ان کے برائٹ فیوچر کو متاثر کرتے ہیں۔ ان مثال کے نتیجے میں پراپر گائیڈنس نوجوان اور سکل حاصل نہیں کر سکتے، جو کہ پراپر گائیڈنس نوجوانوں کو حاصل کرنی چاہیے۔ وہ پراپر گائیڈنس اور سکل نوجوان جو ہیں وہ حاصل نہیں کر پاتے۔ ان کا اثر جو ہے، اس چیز کا جو اثر ہوتا ہے ان کے کانفیڈنس، کیریئر اپرچونٹیز اور پرسنل ڈیولپمنٹ پر پڑتا ہے۔ بہت سے نوجوان ان امپلائمنٹ یا فرسٹریشن کا شکار ہو جاتے ہیں کیونکہ انہیں پریکٹیکل نالج یا ماڈرن سکل نہیں ملتی۔ اس کے علاوہ نوجوانوں کی جو کریٹیوٹی بھی محدود ہو جاتی ہے اور یہ ملک کی ترقی کے لیے ایک بہت بڑا خطرہ بن جاتا ہے۔ اب اس کے لیے ہمیں کیا قدم اٹھانے پڑیں گے، اس کا کیا حل ہے، کن وجوہات کی بنا پر ہم ان کو حل کر سکتے ہیں؟ تو تعلیمی نظام کو بہتر بنانے کے لیے ہم سب کو مل کر کام کرنا ہوگا۔ نصاب کو اپڈیٹ اور ماڈرن سکل کے مطابق بنایا جائے، جو کہ جیسے ابھی دنیا ترقی کر رہی ہے تیزی سے ہر معاملات میں، تو نصاب میں بھی تھوڑی بہتری لا جائے، اس کو بھی ماڈرن اور بنایا جائے۔ ہر اسکول کالج میں کوالیفائڈ ٹیچر کی جو تربیت ہے اس پر زور دیا جائے اور اس کو بہتر بنایا جائے۔ بنیادی سہولت جو ہوتی ہے وہ ہر بچے کو دی جائے، ٹھیک ہے۔ ہمارے تو پاکستان میں ماشاءاللہ آزاد کشمیر میں بنیادی سہولت تو کیا، بچوں کو ان کی جو اسکول ہوتے ہیں وہ بھی پوری طرح بنا کے نہیں دی جاتی، اس کی عمارت بھی، اس کا بھی کام مکمل نہیں ہوتا۔ آپ اگر دیکھیں تو جو زلزلہ 2005 میں نقصانات ہوئے آزاد کشمیر کے اندر اسکولوں کے، تو وہ کافی جگہوں پہ ایسا ہے کہ بالکل وہاں پہ تو عوام اپنی مدد آپ کے تحت پرائمری اسکول کی عمارت بنا رہے ہیں، تو کوئی اسی طریقے بس نظام چلا رہے، بچے نیچے زمین پہ بیٹھتے ہیں، کوئی پتھروں پہ بیٹھتے ہیں۔ سردیوں میں ان کا کوئی سہولت نہیں ہے ان کو بچوں کو دی ہوئی، اور نہ ہی ٹیچرز کو کوئی سہولت دی ہوئی ہے، تو اس پہ کافی کام کرنے کی ضرورت ہے ہمیں۔ ایک نظام بنانے کے لیے، ایک اپنے بچوں کا مستقبل بنانے کے لیے ہم سب کو اس پہ کام کرنے کی بہت ضرورت ہے۔ خواتین اور لڑکیوں کی تعلیم کو ہر علاقے میں ایکول امپورٹنس دی جائے کہ بچے بھی بہتر تعلیم حاصل کر کے ریموٹ ایریا کے ذریعے آن لائن لرننگ اور ٹیکنالوجی حاصل کر سکیں۔ والدین اور کمیونٹی
کو ایڈوکیٹ کیا جائے کہ تعلیم ہر بچے کا بنیادی حق ہے۔ یہ سب اقدامات نوجوانوں کے مستقبل کو روشن اور ملک کو ترقی یافتہ بنا سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر کچھ نوجوان اربن اور رورل دونوں علاقے میں انیٹیویٹو لیا اور آن لائن لرننگ پلیٹ فارم استعمال کر کے اپنی تعلیم مکمل کی۔ ٹھیک ہے، یہ ایک آپ کو بتا رہے ہیں کہ مثال کے طور پر کچھ نوجوانوں نے اربن اور رورل دونوں علاقے میں جو علاقے ہیں ان میں انیٹیویٹ لیا، مثلا انہوں نے آگے جو آن لائن پلیٹ فارم موجود ہیں ان پہ جا کے انہوں نے اپنی تعلیم حاصل کی، حالانکہ ان کا جو اپنا معاملات تھے جو بیسیکل آن لائن سے ہٹ کے وہ ان کے لیے پراپر نظام نہیں بنا سکے تھے۔ ثابت ہوتا ہے کہ اگر نوجوانوں کو صحیح اسٹول اور گائیڈنس ملے تو وہ اپنے مستقبل کو روشن بنا سکتے ہیں۔ اگر نوجوان کو ان کے تعلیمی جو ایک دور ہوتا ہے جب بچپن سے اینڈ تک جو بندہ ایجوکیشن حاصل کرتا ہے، جہاں تک بھی وہ ایجوکیشن حاصل کرتا ہے جاب کے لیے یا دیگر جس مثال کے لیے بھی، تو اس تعلیم کے دوران اگر اس نوجوان کو، اس بچے کو شروع سے اس کی ساری سہولیات، اس کو گائیڈنس، اس کو ٹولز، آن لائن دیگر سارے معاملات پہ گائیڈ کیا جائے، اس کو سمجھایا جائے اور اس کو ایک طریقے سے پراپر طریقے سے تعلیم دی جائے، ہر چیز کے بارے میں گائیڈ کیا جائے اس کو، تو وہ نوجوان اپنا مستقبل روشن کر سکتا ہے۔ جیسے کہ آپ کو مثال میں بتا دیا کہ آن لائن بھی بچوں نے اپنی تعلیم بالکل مکمل کی ہے، تو اس سے ہمیں چاہیے کہ ہر نوجوان کو اس موقع تک رسائی دی جائے تاکہ وہ اپنی صلاحیتوں کا بہترین استعمال کر سکیں اور ملک کے لیے وہ نام روشن کر سکیں، کوئی بھی کارنامہ انجام دے سکیں۔ اور اس میں یہ ہے کہ ملک کو جو ترقی ہے اس میں سب سے زیادہ کردار جو ہے وہ نوجوان اور پڑھے لکھے نوجوانوں کا ہے اور تعلیم یافتہ نوجوانوں کا، ٹھیک ہے، اور ہر نوجوان کا ہے۔ کوئی تو جو مثلا آج کل ہمارے پاکستان کشمیر میں زیادہ تر بچے جو ہیں یا نوجوان ہیں وہ تعلیم حاصل کرنے کے باوجود بھی ان کے پاس کوئی جاب نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہ ایک کوئی مزدوری کر رہے ہیں، جس طرح بھی ہے، مثلا ایک سرکاری یا جو انہوں نے تعلیم ایجوکیشن حاصل کی ہے اس کے مطابق ان کو نہیں ملا کچھ بھی پروسیس۔ لہٰذا اس میں کچھ حکومتی معاملات بھی ہیں جن کو ڈسکس کریں گے آگے جا کے کہ کیسے وہ ٹھیک کیے جائیں تاکہ جو بھی پڑھے لکھے ہمارے نوجوان ہیں جو ملک سے باہر جا کے دوسرے ملکوں میں کام کر رہے ہیں یا جاب کر رہے ہیں یا جو انٹر کیے ہوئے ہیں، ایجوکیشن حاصل کرنے کے باوجود بھی کوئی رکشہ چلا رہا ہے، کوئی ٹیکسی چلا رہا ہے، کوئی مزدوری کر رہا ہے، تو ایسے معاملات نہیں ہونے چاہیے۔ ان کا جو حل ہے انشاءاللہ آگے جا کے ہم آپ کو اگلی ویڈیو میں نیکسٹ وہ بھی بتائیں، مل کر نوجوان کے لیے بہتر تعلیم کا ماحول بنائیں۔ والدین، اساتذہ اور حکومت سب کا کام ہے کہ وہ تعلیمی نظام کو مضبوط بنائیں۔ جب تک تعلیمی نظام مضبوط نہیں ہوگا تب تک ہمارا ملک، ہمارے بچے، ہمارے نوجوان، ان کا کوئی بھی ان میں سے ترقی نہیں کر سکتا۔ جب نوجوان جو ملک کا مستقبل ہے ان کی تعلیم کا نظام مضبوط ہوگا تو ایک ملک ترقی کر سکتا ہے۔ تو شیئر کریں تاکہ ان والدینوں تک، ان لوگوں تک، تمام لوگوں تک زیادہ سے زیادہ یہ اہم مسئلہ پہنچے اور اس پہ وہ اپنا کوئی رائے دے یا اپنے آپ کو چینج کرے، تو یہ میری ویڈیو ان تک لازمی پہنچا دے جو اصلی ذمہ دار ہیں، یا جہاں جہاں بھی آپ پہنچا سکتے ہیں، اور ساتھ میں چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہم آپ کو مزید ایسی انفارمیشن والی ویڈیوز آپ تک پہنچاتے رہیں۔ تو آخر میں یاد رکھیں کہ نوجوانوں کی تعلیم میں سرمایہ کاری ملک کی ترقی میں سرمایہ کاری ہے، ٹھیک ہے۔ تعلیم کا حق ہر بچے کو حاصل ہونا چاہیے اور ہم سب کو اس کے لیے مل کر کوشش کرنی ہوگی تاکہ ہمارا جو آنے والا نوجوان مستقبل ہے، جو بچوں کا مستقبل ہے وہ بھی ٹھیک ہو سکے اور ہمارے پاکستان اور کشمیر مزید ترقیاں کر سکے۔ جب تک ہمارا مسئلہ ٹھیک نہیں ہوگا، جب تک ہم یہ تعلیمی نظام کو ٹھیک نہیں کریں گے، تب تک ہمارا کچھ بھی یہ ترقی کا جو معاملات ہے یہ حل نہیں ہو سکتا۔ خاص طور پر تعلیمی نظام کو بہتر کرنے کے لیے آزاد کشمیر کی حکومت سے بھی میری گزارش ہے کہ آپ وہاں پہ بھی جائیں جہاں زلزلہ 2005 کے بعد سکول ڈیمیج ہو گئے یا بالکل تباہ ہو گئے، ٹھیک ہے، تو ان کی خدا ان کی عمارتوں کی طرف بھی روک کریں۔ یہ نہیں ہے کہ کوئی یو سی ہے، یونین کونسل، جہاں سے آپ کو سیاسی طور پر ووٹ مل رہا ہے،
تو آپ اس یو سی میں سے ایک گاؤں کو آپ ہائی اسکول بنا دیں، اس کی بھی عمارت ٹھیک نہ کریں، وہ بھی اسی طرح ہو، بچوں کا وہ بھی سہولت سے وہاں پہ بھی بالکل ان کو نہ دی جائے، سہولت محروم رکھا جائے۔ یا کوئی ایسا ہو کہ جہاں پہ کہیں ایک کالج بنا دیا تو آپ نے پورے آزاد کشمیر کے بچوں کا یا جو اسکول ہمارے ڈیمیج ہوئے تباہ ہوئے ان کا حق ادا کر دیا، ایسا نہیں ہے۔ آپ ہر جگہ پہ جائیں، ٹھیک ہے، آپ کو ایک ایک چیز آپ کو سوشل میڈیا ہے، ڈیجیٹل میڈیا، آپ کو الیکٹرانک میڈیا کے جو صحافی ہیں آپ ان سے پوچھیں۔ آپ خود جو ہے، یہ نہیں ہے کہ الیکشن کے ٹائم پہ آپ ووٹ لینے کے لیے جائیں، بلکہ آپ جائیں، ہر گاؤں میں جائیں، ہر گاؤں کے مسائل دیکھیں، سب سے جو تعلیمی نظام ہے اس کو چیک کریں، اسکول چیک کریں، تو آپ اس بخوبی سب چیز کا علم ہو جائے گا کہ بھائی ہم آج تک کیا کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ جو پرائمری اسکول کی عمارتیں ہیں آج تک تو وہ بھی آپ لوگوں نے تعمیر نہیں کروائی، باقی کالج یا ہائی اسکول تو وہ بہت دور کی بات ہے، ٹھیک ہے۔ چند جگہیں ہیں جیسے شہر ہیں، ان شہروں میں آپ نے کام کیا ہے، چند دیہاتی جگہیں ہیں جہاں سے آپ کو زیادہ ووٹ آتے ہیں یا آپ کی سپورٹ ہوتی ہے تو وہاں پہ بھی آپ نے کام کیا۔ باقی ایک یونین کونسل میں آپ جائیں، کسی ایک یونین کونسل میں بھی جائیں نا، کوئی بھی سوشل میڈیا والا، میڈیا والا، تو اس کو سب چیز نظر آ جائے گی کہ کسی ایک گاؤں یا دو گاؤں کے علاوہ باقی تمام گاؤں کے جو پرائمری اسکول ہیں، جو تعلیمی نظام ہے، وہ تو بالکل ہی تباہ ہے، ٹھیک ہے، بالکل وہ ختم ہے۔ وہاں پہ کوئی کسی قسم کا بھی کام نہیں کیا جاتا، عوام اپنی مدد آپ اسکول کو تعمیر کرواتے ہیں، ٹھیک ہے، اس میں جو بھی کام وغیرہ کروانے ہوتے ہیں وہ کام کرواتے ہیں، ٹھیک ہے، بچوں کے لیے، ٹیچرس کے لیے۔ تو یہ بہت سارے مسائل ہیں جو آپ لوگوں کو تک ہم نے پہنچا دیے ہیں، اور بخوبی آپ لوگ اس سے واقف بھی ہیں، اور انشاءاللہ مزید آپ کو ہم ایسی انفارمیشن دیتے رہیں گے جس پہ عوام کا مسائل جو ہے اجاگر ہوں اور آگے تک پہنچے، ٹھیک ہے۔ باقی میری پاکستان کی جو گورنمنٹ ہے ان سے بھی ریکویسٹ ہے کہ آپ بھی اپنے جو تعلیمی نظام ہے اس کو بہتر کریں، آزاد کشمیر کے اندر جو تعلیمی نظام ہے اس پہ بھی نظر ثانی کریں، اپنے جو جہاں تک آپ کی ہو سکتی ہے آپ یہ بچوں کا مستقبل جو ہے اس کو سنوارنے کی، اس کو بہترین بنانے کے لیے اپنا کردار ادا کریں، تو جس سے ہمارا آنے والا مستقبل بھی بہتر ہوگا اور ہمارے ملک کے لیے بھی اس میں بہتری ہے۔ اللہ حافظ، آپ دیکھتے رہیں رائے حق آفیشل۔